اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر زید ملک ہوں اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے استاد کا طلبہ سے ایثار و ہمدردی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ استاد ایک عظیم ہستی کا نام ہے۔ استاد صرف ہمیں تعلیم ہی نہیں دیتا بلکہ ہماری تربیت کرتا ہے، انسان سازی کرتا ہے۔ دنیا میں بچے کی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ تربیت جو ہستیاں کرتی ہیں وہ تو والدین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ والدین کے بعد جس شخصیت کا سب سے زیادہ اثر بچے پر ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ پر ہوتا ہے، وہ استاد کا ہے۔ استاد ایک جوہری کی مانند ہوتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ہیرے کو کس طرح تراشنا ہے، کس طرح اس میں نکھار پیدا کرنی ہے اور کس طرح اس کی خوبیاں اجاگر کرنی ہے۔ ایک استاد بچے کی جسمانی تربیت کرتا ہے، ذہنی تربیت کرتا ہے اور اس کی روحانی تربیت بھی کرتا ہے۔ وہ بچے کو بتاتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، اس دنیا میں اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، مقصد تخلیق کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مالک کون ہے، وہ کس کے سامنے جواب دہ ہے۔ یعنی پوری شخصیت سازی ایک عظیم منصب ہے جو استاد نے سنبھالا ہوا ہے۔ ایک استاد کس طرح طلبہ کا ہمدرد بن سکتا ہے، کس طرح ایک استاد طلبہ کے لیے ایثار و قربانی کر سکتا ہے، اس کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کو چھوٹے چھوٹے ٹاپکس میں بریک ڈاؤن کریں تو ہم بات کو مزید بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم کلاس روم انوائرمنٹ کو سامنے لیں جو درسگاہ کا ماحول ہے، تو اس میں میرے خیال میں ایک استاد کی جو اولین ذمہ داری ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو پابند کرے کہ کلاس میں وقت پر پہنچے اور وقت سے پہلے کلاس سے باہر نہ جائے، پورا وقت دے جو کلاس کا ہے، بچوں کو پڑھائے، شوق سے پڑھائے، دل سے پڑھائے اور اپنی تمام توانائی اس میں صرف کر دے۔ یعنی ایک تو خود اس کا مظہر ہے جو ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ استاد چلا آ رہا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ خوش لباس بھی ہو۔ یعنی اگر وہ اچھے کپڑے پہن کر کلاس میں آتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں نہ صرف یہ کہ علم کی قدر ہے بلکہ جن بچوں کے پاس وہ آ رہا ہے ان کی بھی عزت اس کے دل میں موجود ہے۔ اسے خوش اخلاق ہونا چاہیے، بچوں کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ استاد ذرا ترش لہجے میں بچوں سے مخاطب ہوتے ہیں یا ان کے نام رکھ دیتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ موٹا ہے تو اس کو اوے موٹے کر کے بلا لیں گے، کوئی سانولا ہے تو کالے کہہ کے بلا لیں گے، یا کسی کی اینک لگی ہوئی ہے تو اوے این کی، یا کسی نے لمبے بال رکھے ہوں گے تو اوے زلفوں والے۔ اس سے منع فرمایا ہے، ہمارے دین نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ آپ انسان کو اس کے نام سے پکاریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے تو آپ نے کسی صحابی کو بلایا تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جس نام سے اس کو بلایا ہے یہ نام اس کو اچھا نہیں لگتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ نام اس کا نام نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، یہ نام ہم نے اس کا رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے ناموں سے بلاؤ، وہ نام جو ان کے والدین نے چن کے رکھے ہیں اپنے بچوں کے لیے،
ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو بہت سوچتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ اس میرے بچے پر، بیٹے پر یا بیٹی پر یہ نام سوٹ کرے گا، تو استاد کو چاہیے کہ اس کو اسی نام سے پکارے۔ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، کہ اے مومنو، تم میں سے کوئی شخص دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، تم میں سے کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس شخص سے بہت بہتر ہو جو صاحب مذاق اڑا رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ القاب سے نہ پکارو، نام نہ گھڑو، چھیڑ نہ بناؤ کہ اس کا نام کچھ ہے، آپ کسی اور نام سے پکار رہے ہیں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایک فرض ہے استاد کا کہ وہ خوش اخلاق ہو، وقت پر آئے، وقت سے پہلے نہ جائے، بچوں سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ پھر ایک فرض اس کا یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لیکچر کی تیاری کر کے آئے، جو اس نے کلاس میں کہنا ہے اس کو پڑھ کے آئے۔ اور سچی بات ہے کہ طلبہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ استاد محترم پڑھ کے آئے ہیں یا ویسے ہی تشریف لے آئے، ان کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے طلبہ بے وقوف نہیں ہوتے اور یہ بآسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ پڑھ کے آئے ہیں یا بغیر پڑھے آ گئے۔ ایک اور بات جو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ طلبہ کو لیکچر کے دوران سوالات پوچھنے کا موقع دینا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک سوال ذہن میں آیا اور طالب علم نے وہ سوال پوچھا، لیکن استاد نے اس کو جھڑک دیا کہ بھئی آپ لیکچر کو ڈسٹرب نہ کریں، بلکہ لیکچر کے بعد، کلاس کے بعد آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ لیں۔ اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کلاس کے بعد وہی لڑکا یا وہی اسٹوڈنٹ آپ کو اپروچ کرے اور آپ سے وہ سوال پوچھے، کیونکہ اس وقت جو سوال ذہن میں آیا ہوتا ہے اس کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے جس کا تعلق اس لیکچر سے ہوتا ہے جو آپ دے رہے ہیں۔ اگر اس وقت آپ نے اس کی تشفی نہیں کی، جواب نہیں دیا، تو پھر وہ بچہ اس سوال کو بھی بھول جاتا ہے، اس سیاق و سباق کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اس کے سوال کو غور سے سنیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کوئی سوال برا سوال نہیں ہوتا، ہر سوال اچھا سوال ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک سوچنے سمجھنے والے ذہن کی طرف سے آ رہا ہے تو وہ اچھا سوال ہے، آپ اس کو لیں، آپ اس کا جواب دیں اور طالب علم کی تشفی کریں۔ علم کو بانٹنے میں بخل سے کام لینا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت بڑی وعید کا ذکر فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الجم یوم القیامۃ بلجام من نار۔ جس شخص کے پاس کوئی علم ہے اور اسے اس علم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ اس علم کو بانٹنے کے بجائے، بتانے کے بجائے اس کو چھپا دیتا ہے، تو قیامت کے روز اس کی سزا یہ ہوگی کہ اسے آگ کی ایک لگام پہنائی جائے گی۔ یہ وعید ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں بتائی ہے جس کے پاس علم ہے لیکن اس کو پھیلانے میں، اس کو آگے بتانے میں وہ بخل سے کام لیتا ہے۔ ناظرین، استاد کے اور طلبہ کے درمیان جو حفظ مراتب کا ہے معاملہ، ایک اچھے استاد کو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایک فاصلہ ہونا چاہیے رتبے کا استاد اور شاگرد کے درمیان، اس میں ایک توازن قائم رکھنا ضروری ہے۔ یعنی بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ استاد بہت ہی زیادہ بے تکلف ہو جاتے ہیں طلبہ کے ساتھ، یہاں تک کہ یہ نوبت آتی ہے کہ فضول قسم کے لطیفے بھی ہو رہے ہیں۔ یہ ایک انتہا ہے، اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ استاد محترم جو ہیں وہ بالکل ہی اکڑے ہوئے ہیں اور کسی اسٹوڈنٹ کو اپنے قریب ہی نہیں پھٹکنے دیتے، بالکل
عبوساً قمطریرہ کی مصداق بنے ہوئے ہیں، ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما بعثت معلما، کہ مجھے ایک استاد بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں تمہارے لیے ایک والد کی طرح ہوں کیونکہ میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اساتذہ تیار کیے، انہیں صبر و تحمل سکھایا، ایثار و قربانی کا درس دیا اور خوش اخلاقی سکھائی۔ حدیث میں ایک بہت دلچسپ واقعہ آتا ہے کہ ایک دیہاتی آیا اور مسجد نبوی میں داخل ہو کر اس نے ایک سائڈ پر بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اب صحابہ کرام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، وہ سب اٹھے تاکہ اس کو روکیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا کہ وہ اس کو پیشاب کرنے دیں۔ جب وہ کر چکا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا اور فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ولا القذر انما هي لذکر اللہ والصلاة وقراءة القرآن، کہ یہ جو مسجدیں ہیں ان میں پیشاب نہیں کیا جاتا، ان میں گندگی نہیں پھیلائی جاتی، یہ تو اس لیے بنائی گئی ہیں کہ ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے، نماز پڑھی جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا احفروا مکانہ واطرحوا علیہ دلوا من ماء ویسروا ولا تعسروا، کہ اس جگہ کو تھوڑا سا کھود دو اور اس پر پانی کا ایک ڈول انڈیل دو، اور تم لوگوں کو چاہیے کہ آسانیاں پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نہج پہ صحابہ کی کھیپ تیار کی جو بہترین اساتذہ ثابت ہوئے۔ ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ لوگ دیں جو آ کے ہمارے قبیلے میں تعلیم دیں، ہمیں اسلام سکھائیں۔ تو حدیث میں آتا ہے فبعث الیہم 70 رجالا من الانصار یقال لهم القراء یقرؤون القرآن ويتدارسون باللیل یتعلمون وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به طعاما لأهل الصفة وللفقراء۔ یہ ایثار و ہمدردی کی ایک لاجواب مثال ہے۔ حدیث کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ لوگ تشریف لائے، حاضر ہوئے، تو آپ نے تقریباً 70 صحابہ کو جن کا تعلق انصار سے تھا ان کے پاس بھیجا تاکہ انہیں تعلیم دی جائے۔ تو یہ صحابہ کیا کرتے، رات کے وقت یہ بیٹھ کر قرآن مجید پڑھتے اور ایک دوسرے کو سناتے، تعلیم کی بات ہوتی اور جن کو وہ پڑھانے گئے تھے ان کو پڑھاتے۔ صبح کے وقت یہ لوگ جنگل میں جاتے، لکڑیاں اکٹھی کرتے اور بازار میں ان کو بیچ کر جو پیسے ملتے ان کے لیے اہل صفہ کے لیے اور فقیروں کے لیے کھانا لے کر آتے اور کھانا ان تک پہنچاتے، اور پھر دن کا جو باقی حصہ بچتا اس میں پانی بھر بھر کر لاتے اور مسجد نبوی میں وہ پانی رکھتے تاکہ وضو کیا جائے۔ یعنی رات کے وقت وہ تعلیم میں مصروف ہوتے اور دن کے وقت وہ خدمت خلق میں مصروف ہوتے۔ تو یہ ایک بہترین مثال ہے ایثار کی، ہمدردی کی، جو ان صحابہ کرام میں پائی گئی جو بطور اساتذہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے۔ ایک استاد پر لازم ہے کہ وہ اپنے طلبہ کو سچ بولنے کی تعلیم دے، ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین کرے، ترغیب دے، انہیں جھوٹ بولنے سے نفرت دلائے کہ جھوٹ ایک بہت بڑی معاشرتی بیماری ہے، اس سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ یہ بات ان کے ذہن نشین کرنی چاہیے، دل نشین کرنی چاہیے۔ پھر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک استاد پر لازم ہے کہ اپنے طلبہ کی عزت کرے، ان کو ان کے نام سے پکارے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری سے یوں کہہ کر کہا یا ابا سعید
من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وجبت لہ الجنہ، کہ اے ابو سعید، جو شخص اس بات پر راضی ہو جائے کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ نے بہت پیار سے حضرت ابو سعید خدری کو ان کا نام لے کر یہ حدیث بتائی، یہ فرمان بتایا۔ اسی طرح یہ بھی استاد کا فرض ہے کہ ایسی دھواں دھار قسم کی تقریر نہ فرمائے جس میں اتنے بھاری بھرکم قسم کے الفاظ ہوں، مشکل الفاظ ہوں، جو طلبہ کے فہم و ادراک سے بہت بالا ہوں، ان کی سمجھ میں ہی نہ آئے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آسان فہم الفاظ ہوں، جو طلبہ کو پتہ چلے کہ آپ نے کیا پیغام دیا ہے اپنی تقریر میں، اپنے درس میں آپ نے طلبہ کو کیا سکھایا ہے، آپ کی ایک ایک بات ان کو سمجھ آنی چاہیے۔ حدیث میں ہے، غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا حدث الناس بما يعرفون، کہ لوگوں کو وہ بات کرو، لوگوں کے سامنے وہ بات کرو جو وہ سمجھ سکیں، وہ جان سکیں، اور ان کی عقل میں آپ کی بات، ان کی سمجھ میں آپ کی بات بیٹھ سکے۔ اسی طرح ایک استاد کا یہ بھی فرض ہے کہ اگر طلبہ اچھی کارکردگی دکھائیں تو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کو شاباش دی جائے، ان کو اچھے نمبر دیے جائیں، ان کا تذکرہ کیا جائے دوسرے طلبہ کے سامنے کہ یہ مثال ہے، آپ لوگوں کو بھی اس طرح ہونا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے ایک سوال کیا، پوچھا کہ یہ بتائیں کہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ یا رسول اللہ، قرآن مجید کی عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ تو آپ اس جواب پر خوش ہوئے، کہ جواب ٹھیک تھا، تو آپ نے انہیں تھپکی دی اور یہ دعا دی، آپ نے فرمایا لِيَحْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنذِرِ، کہ اے ابو منذر، حضرت ابی بن کعب کی کنیت تھی، تمہیں علم مبارک ہو، یعنی حوصلہ افزائی کا پہلو نکلتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اسی طرح اگر آپ کو اپنے طلبہ کی کوئی بات اچھی لگتی ہے، آپ خوش ہوتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ اس سے ایک روحانی تعلق پیدا ہوتا ہے استاد اور طالب علم کے درمیان۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لایا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ پانی کون لایا ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس لائے ہیں۔ تو آپ نے یہ جان کر ان کے لیے دعا کی، آپ نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ اسے قرآن کی تعلیم نصیب فرما، قرآن کا علم عطا فرما۔ تو یہ بہت بڑی دعا تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو دی۔ استاد کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ نے کوئی سوال پوچھا ہے اور طلبہ کو اس کا جواب نہیں آتا، تو بجائے یہ کہ آپ انہیں شرمندہ کریں، بہتر ہے کہ آپ خود ہی اس کا جواب دے دیں اور تفصیل سے جواب دیں، کیونکہ آپ اسی لیے ہیں کہ وہ باتیں جو طلبہ کو نہیں پتہ آپ انہیں بتائیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک بات پوچھی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک درخت ہے جس کے پتے نہ سردیوں میں جھڑتے ہیں نہ گرمیوں میں جھڑتے ہیں، اور وہ جو درخت ہے وہ ایک مسلمان کی مانند ہے، جیسے مسلمان پر موسموں کا اثر نہیں ہوتا۔ اور علامہ اقبال نے بھی بہت خوبصورت الفاظ میں اس کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ تو مسلمان کی مثال دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے ساتھ کہ جس کے پتے نہیں جھڑتے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم
صحرا کے کسی درخت کے حوالے سے بات کرنے لگے کہ ہو سکتا ہے وہ ہو، لیکن آپ نے فرمایا نہیں. پھر آپ نے خود ہی بتا دیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے. تو اس سے ہمیں یہ ایک تعلیم ملتی ہے، سبق ملتا ہے خاص طور پہ اساتذہ کے لیے، کہ اگر آپ نے کوئی سوال پوچھا ہے، اور سوال کی بہت اہمیت ہوتی ہے کلاس میں، استاد کو چاہیے کہ وہ سوالات پوچھے، کیونکہ اگر آپ سوال و جواب کے ذریعے سمجھاتے ہیں تو یہ ایک دیر پا اثر چھوڑتا ہے. طلبہ کو بہت عرصے تک یہ بات یاد رہتی ہے کہ کلاس میں یہ سوال کیا گیا تھا اور اس کا یوں جواب دیا گیا تھا، فلاں کو یہ جواب آیا تھا، فلاں کو نہیں آیا تھا، یا استاد نے خود ہی اس سوال کا جواب دے دیا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ کھجور کا جو درخت ہے وہ مسلمان کی مانند ہے، کہ جس طرح اس پر موسموں کا اثر نہیں ہوتا، مسلمان پر بھی اثر نہیں ہوتا. وہ ہر حالت میں اسی نغمے کا پابند رہتا ہے، لا الہ الا اللہ کا پابند رہتا ہے. کوئی بھی کسی بھی تہذیب میں چلا جائے، کسی بھی ملک میں چلا جائے، کسی بھی معاشرے میں چلا جائے، وہ مسلمان رہتا ہے، اللہ کا مومن رہتا ہے. عزیزان گرامی، کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.